السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ 6 مزاج ہے کل، تو 6 مزاجوں کے اعتبار سے 6 قہوے، اس کا آپ کو تفصیل میٹیریل یعنی اجزاء اور کچھ فوائد ساتھ ساتھ وہ سکھا دوں اور سمجھا دوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ پکچر کی صورت میں 6 مزاجوں کے اعتبار سے 6 قہوے ملاحظہ فرمائیں گے۔ عام طور حکماء اور طبیب صرف مفرد مزاج کے اعتبار سے جو اعصابی، عضلاتی اور غدی 3 قہوے بیان کرتے ہیں، اور مرکب مزاج کے اعتبار سے کہیں پر میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس پر ویڈیو کیا ہو، اور شاید ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہو، لیکن میں تفصیل سے اس کے اجزاء پکچر میں اور کچھ فوائد وہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کل 6 مزاج ہے۔ نمبر 1 اعصابی عضلاتی، نمبر 2 عضلاتی اعصابی، اور نمبر 3 عضلاتی غدی، نمبر 4 غدی عضلاتی، نمبر 5 غدی اعصابی، نمبر 6 اعصابی غدی۔ تو اس طرح بالکل بالترتیب 6 قہوے اس کا آپ ملاحظہ فرمائیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی ضرورت بہت زیادہ آتی ہے۔ اس سے علاج کرنا بہت آسان ہے۔ مرض کے ابتدا میں آپ 100% یقینی علاج اس سے کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مرد، عورت سب اپنی قوت مدافعت وہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری کام کرتا ہے جس طرح کی ڈاکٹر کا انجیکشن یا کوئی تیز گولی، تو یہ بالکل سیکنڈوں کے حساب سے کام کرتا ہے اور جسم پر اثر ڈالتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا قہوہ اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد۔ بڑی الائچی 2 عدد، گل سرخ 2 گرام، پانی 1 کپ۔ جب یہ تیار ہو جائے اور تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو بطور میٹھا اس میں شہد استعمال کرے۔ عام فوائد اس کے یہ ہے: مخرج بلغم یعنی بلغم کو خارج کرتا ہے، مقوی قلب یعنی گرم مزاج میں دل کمزور ہو یا اعصابی غدی میں تو یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، مدری باول یعنی پیشاب کو جاری کرنا، الرجی کے لیے بہترین ہے، اور دماغی سستی کو دور کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فوائد کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا پہلا قہوہ۔ اب دوسرا قہوہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد۔ اس میں خشکی پہلے ہیں اور پھر تری ہے، لیکن ایک چیز خشک اور تر نہیں ہو سکتا، یا تو خشک ہوگا اور یا تر ہوگا، اس لیے ہم ادھر خشک تر نہیں بولیں گے عضلاتی اعصابی، حالانکہ عضلات کا مطلب خشک اور تر اعصاب کا مطلب تر، بلکہ یہ کہیں گے خشک سرد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خشکی وہ پیدا ہوئی ہے لیکن تری کا اثر ابھی باقی ہے، اور خشکی 75% اور تری 25% ابھی اس کا قیام ہے۔ تو یہ ہے دوسرا قہوہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جو قہوے ہیں بہت کام کی چیز ہوتے ہیں۔ میں نے ٹائیفائڈ جیسے امراض میں اور بہت سارے بخارات میں صرف ایک چیز سے بھی علاج کیا ہے،
مثلاً ٹائیفائڈ بخار اور گرم بخاروں میں نے صرف سبز الائچی سے علاج کیا اور صرف ایک دفعہ اس کا پانی پینے سے وہ بخار ختم ہو گئی. 2-3 دن مزید پلانے سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. ملاحظہ فرمائیے. دوسرا کعوہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد. چائے کی پتی، خواہ وہ کالی چائے ہو یا سبز چائے کے پتے ہو، 2 گرام، لیمو 10 قطرے، پانی 1 کپ بڑا یا 1 گلاس. جب یہ تیار ہو جائے تو آگ سے اتار دیا جائے. ٹھنڈا کرنے پر پھر اس میں بطور میٹھا آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح لیمو کے قطرے بھی ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈالنا چاہیے. عام فوائد اس کے یہ ہیں: محرک قلب، انہیں دل کو تقویت دیتا ہے اور دل کی تحریک پیدا کرتا ہے. اعصابی دردوں میں مفید ہے. بلغمی کانسی، پیشاب بار بار آنا، اس مرض میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. بہتی نزلہ، بلغمی موٹاپا جو یا تھوڑا سا سخت ہو اعصابی غدی میں یا تھوڑا سا نرم اور ٹھنڈا، لیکوری یا پانی کی طرف ہو یا دودھ یا شکل کی، اس میں بھی اس کا استعمال مفید ہے. جریان، شوگر، تبخیری معدہ یعنی اعصابی مزاج میں جب ہضم کمزور ہو یا بدہضمی ہو، بھوک نہ لگنا، اور اس طرح لو بلڈ پریشر میں اس کا استعمال مفید ہے. یہ تھی عضلاتی اعصابی کعوہ یعنی خشک سرد. اب ملاحظہ فرمائیے عضلاتی غدی، تیسری نمبر کا کعوہ جو خشک گرم، یعنی اس میں خشکی وہ 75% اور گرمی 25%، اور اب مطلب کچھ نہ کچھ گرمی پیدا ہونے والی ہے اور صفرا پیدا کرنے کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور جگر کو تقویت مل رہی ہے. تو اب ملاحظہ فرمائیے تیسرا کعوہ عضلاتی غدی مزاج والا یعنی خشک گرم. لونگ 2 عدد، دارچینی آدھی انگلی کے برابر، منقع 10 عدد یعنی 10 دانے، اور پانی 1 کپ بڑا یا گلاس. جب یہ تیار ہو جائے تو اتار کر تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے. پھر بطور میٹھا آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور یا شہد ڈال سکتے ہیں، یا کھجور کا یا چوہاروں کا شربت، بلکہ اگر چوہاروں سے پانی نکالا جائے وہ ڈالا جائے تو بہتر ہے. اور اگر کچھ بھی بطور میٹھا نہ ڈالے تو پھر بھی درست ہے. عام فوائد اس کے: دفع گیس یعنی گیس کو دفع کرتا ہے. اگر ادھر ادھر بادی دردیں ہوں یا جسم میں چلتے پھرنے والے بادی دردیں ہوں یا باد ہو تو وہ نکال کے پھینک دیتا ہے. قبض کو ختم کرتا ہے. سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے. تھکاوٹ کو بھگاتا ہے. اور تر خارش میں بھی اس کا استعمال مفید ہے. اس طرح ہر کعوے کے بہت سارے علامات اور تکالیف میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم جو چند فوائد بیان کر رہے ہیں یہ بطور مشت نمونے خروار ہے. یہ تھا تیسرے نمبر کا کعوہ یعنی تیسرے نمبر مزاج عضلاتی غدی. اب ملاحظہ فرمائیے 4 نمبر کا کعوہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک. اس میں گرمی 75% اور خشکی 25% ہوتی ہے. اور آگے اس کا مطلب بھی سمجھاؤں گا.
کی اعصابی عضلاتی جو پہلا لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے یا عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی، آخر تک اس کا اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے 4 نمبر کا کعوہ تیزپات 5 عدد یعنی 5 پتے، اجوائن دیسی 1 گرام، خشک پودینہ 3 گرام، اگر خشک پودینہ نہیں ہو تو تازہ پتے بھی آپ 3 گرام ڈال سکتے ہیں۔ پانی 1 گلاس یا بڑا کپ۔ جب یہ تیار ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے پر بطور میٹھا آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے عام فوائد میں سے بعض یہ ہے: گیس کو دفع کرتا ہے اگر اعصابی مزاج میں ہو یا خشک سرد مزاج میں تو وہ گیس اس قہوے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قبض کو دور کرتا ہے۔ تیزابیت اور تیزابیت سے پیدا شدہ علامات، بواسیر میں اس کا استعمال مفید ہے، خواہ وہ بادی بواسیر ہو یا خون والا بواسیر ہو اور زخم والا اور یا ناسورین بگندر جو اعصابی مزاج میں ہوتا ہے، سب میں مفید ہے۔ معدے کا زخم، یورک ایسڈ، جوڑوں کا درد، کولیسٹرول اور دونوں قسم کے خارش میں اس کا استعمال مفید ہے۔ بخار ہو یا معدے میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو تو اس عام علامات میں اس کا استعمال بہت مفید پایا گیا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا تو یہ تھی 4 نمبر کا کعوہ غدی عضلاتی۔ ابھی ملاحظہ فرمائیے 5 نمبر کا کعوہ غدی اعصابی اور پہلے کی طرح اس کے ساتھ کچھ فوائد۔ سونف 1 گرام، زیرہ سفید 1 گرام، پانی 1 بڑا کپ، اور جب یہ تیار ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے پر اس میں بطور میٹھا آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ عام فوائد میں سے بعض یہ ہے: مخرج صفرا، انہیں صفرا کی زیادتی کو کم کرتا ہے، یعنی جب 4 نمبر مزاج گرم خشک میں صفرا پیدا ہو کر جمع ہو رہی ہو اور اس سے کچھ بیماری یا علامات وغیرہ پیدا ہونے کو ہو تو اس وقت اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ تو یہ صفرا کو خارج کرتا ہے۔ تو صفراوی جتنے علامات ہیں بماعی یرقان اور بھی بہت سارے علامات و امراض، تو اس میں اس کا استعمال نفع بخش ہے۔ تو یہ مخرج صفرا ہے، مقوی دماغ، خواہ خشک مزاج میں تحلیل کی وجہ سے دماغ میں ضعف آیا ہو یا گرم مزاج یعنی گرم خشک مزاج میں، تو یہ کعوہ تقویت کا کام دماغ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ مقوی دماغ و اعصاب ہے، مال خلیہ میں بہت مجرب ہے۔ نیند کی کمی اس سے دور ہو جاتی ہے، خواہ خشک مزاج میں ہو یا گرم خشک میں، اور احتلام میں اس کا عام استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا تو یہ تھا 5 نمبر کا غدی اعصابی کعوہ۔ ابھی ہم آخری نمبر کا کعوہ 6 نمبر کا کعوہ یعنی اعصابی غدی تر گرم، ابھی وہ آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے کچھ فوائد ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب کعوے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور آپ اسے اپنے گھر پر علاج کر سکیں گے، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے علامات کا۔
ملٹی 2 گرام، چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی 2 عدد یعنی 2 دانے، گل سرخ یعنی گلاب 2 گرام، پانی 1 بڑا کپ۔ تیار ہونے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے تو بطور میٹھا آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ عام فوائد اس قہوے کے یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے، معدے کی زخم، مائیگرین، ٹائیفائیڈ، سوزاک، پیچش، ورم رحم جو گرم مزاج میں ہوتا ہے، سوزش گردہ اور درد گردہ اور نیند آور ہے، یعنی کسی کو نیند نہیں آتی تو اس کا استعمال وہ بندہ کر سکتا ہے۔ ابھی میں مطلب سمجھاتا ہوں کہ یہ اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی یا آخر تک جتنے الفاظ ہے تو اس کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ کہ مثلا آپ پہلا لفظ لے اعصابی عضلاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو حرف ہوتا ہے تو یہ آرگن یعنی عضو کی مزاج کو بتا دیتا ہے، یعنی عضوی طور پر آپ کا مزاج اعصابی یعنی دماغ والا ہے، اور عضلات خون کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی خون کا مزاج کیا ہے، یعنی ابھی اعصابی عضلاتی میں عضوی طور پر آپ کا مزاج اعصابی ہے لیکن خون میں آپ کی خشکی ہے، اسی وجہ سے تو اعصابی عضلاتی مزاج میں بھی مطلب بہت زیادہ قبض آج کل دیکھا جا رہا ہے، اور بالوں کا بہت جسم پر زیادہ ہونا، جلدی بڑھنا، حالانکہ عام طور پر اعصابی مزاج میں بال، ناخن وغیرہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جلدی نہیں بڑھتے، اور بہت زیادہ خشکی، سر میں جو سفید ذرات ہوتے ہیں وہ پیدا ہونا۔ تو اس طرح دوسرا جو مزاج ہے عضلاتی اعصابی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عضوی طور پر، آرگنی طور پر آپ کا مزاج وہ خشک ہے، لیکن ابھی تک آپ کی خون میں ابھی اعصاب یعنی تری ہے، اور تری کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ اور اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی مزاج یہ سب سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اعصابی عضلاتی ایسا ہے جیسا کہ برسات، اور عضلاتی اعصابی ایسا ہے جیسا کہ برف۔ اور عضلاتی غدی یہ اس کا مثال ایسا ہے کہ لکڑی اور آگ۔ عضلاتی غدی انہیں آرگنی طور پر، عضوی طور پر آپ کا مزاج خشک ہے لیکن خون میں گرمی ہے، اس لیے تو عضلاتی غدی میں بھی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے، اور جس طرح کی غدی عضلاتی انہیں گرم خشک میں پایا جاتا ہے، اور غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج ایسا ہے جیسا کہ خالص آگ، یعنی آرگنی طور پر آپ کا مزاج گرم ہوتا ہے اور خون میں خشکی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو گرم خشک مزاج میں بھی خون گاڑھا پایا جا سکتا ہے جس طرح کہ خشک گرم مزاج میں ہوتا ہے۔ اور غدی اعصابی یعنی آرگنی عضوی طور پر آپ کا مزاج گرم ہے، صفرا بن رہی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہے، جس طرح کی عضلاتی اعصابی میں سودا بن رہی ہے اور سٹور ہو رہی ہے، اور عضلاتی غدی میں سودا بن رہی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہے۔ یہ مطلب مزاجوں کا ایک اور تفصیل اور مطلب ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ تو غدی اعصابی یعنی آرگنی طور پر آپ کا مزاج گرم ہے اور خون میں رطوبات پیدا ہو رہے ہیں، خون آپ کی مطلب ٹھنڈائی کی طرف جا رہی ہے اور ٹھنڈا ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں صفرا پیدا ہو کر خارج ہونا۔ اور اس طرح مطلب جو پہلا لفظ ہوتا ہے تو وہ جسم میں 75% اور دوسرا والا اس کا اثر 25% جسم میں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور اس طرح چٹا مزاج اعصابی غدی یعنی ابھی آپ ارگنی طور پر تر مزاج والے ہو، اسے ٹھنڈا مزاج بھی کہتے ہیں،
اور جگر یعنی صفرا کا اثر ابھی تک باقی ہے، یا یوں کہوں کہ آرگنی طور پر آپ عصبی ہے اور خون میں ابھی آپ کی وہ حرارت باقی ہے۔ امید ہے کہ آپ دوست ان 6 کاؤں کو لکھ کر اپنے ساتھ محفوظ رکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کلپ اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔